السلام علیکم خواتین و حضرات. آج جو غزل غالب کی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی. تو اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ دل اور جگر دونوں تیرے تیر نگاہ سے زخمی ہونے کے آرزومند تھے. یعنی دل بھی چاہتا تھا کہ تیرا جو نظر کا تیر ہے وہ اس کو لگے، اور جگر بھی چاہتا تھا. چنانچہ وہ تیر دل کو چیرتا ہوا جگر میں اتر گیا، اور اس ادا سے ہمارا دل اور جگر دونوں خوش ہو گئے، اور دونوں کی آرزو پوری ہو گئی، اور حسرت باقی نہیں رہی. بس سادہ سا شعر ہے، اس میں کوئی خاص اس کے الفاظ اور معنی نہیں ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. دوسرا شعر ہے: شق ہو گیا ہے سینہ خوشا لذت فراق، تکلیف پردہ داری زخم جگر گئی. اب شق کہتے ہیں پھٹ جانے کو، کھل جانے کو، اور فراق کا مطلب ہوتا ہے بے فکری، فراغت. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ میرا سینہ پھٹ گیا اور اس کا بند کھل گیا. تو پہلے تو مجھے اپنے جو جگر کے زخم تھے اس کو پوشیدہ رکھنے میں، چھپا کے رکھنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی. اب اس تکلیف کی کوئی ضرورت ہی نہیں. بڑا اچھا ہوا کہ بے فکری کی لذت میں اثر آ گئی. مطلب ہے اب کوئی چھپانے والی بات ہی نہیں ہے، تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ میں بے فکر ہو گیا. کیونکہ زخم جگر کی پردہ داری جو ہے اسی وقت تک کارآمد ہوتی کہ جب سینہ محفوظ رہتا. جب سینہ پھٹ گیا تو جگر خود منظر عام پر آ گیا، تو پردہ داری کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی. شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹی مصیبت میں صبر اور تحمل سے کام لینا ہی پڑتا ہے. جب اس سے بڑی مصیبت پیش آ جائے تو لوگوں کا صبر و تحمل جو ہے وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اور بڑی مصیبت میں چھوٹی مصیبت واقعتاً انسان کو یاد نہیں رہتی. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. وہ بادہ شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھیے بسب کے لذت خواب سحر گئی. بادہ شبانہ کہتے ہیں رات کے وقت شراب پینے کو، اور خواب سحر یعنی صبح کا خواب. سحر صبح کو کہتے ہیں، اور لذت کے معنی تو آپ جانتے ہی ہوں گے، مزہ، لطف. تو اس کی شرح ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں دراصل عیش و عشرت کی ایک خاص کیفیت پیش کی گئی ہے. شرابیوں کا عموماً یہ دستور ہوتا ہے کہ رات بھر محفل جما کر شراب پیتے ہیں، راگ رنگ ہوتے رہتے ہیں، گانا بجانا ہوتا ہے، اور صبح کو سو جاتے ہیں اور نیند کے مزے لیتے ہیں. تو غالب کہتے ہیں کہ رات کو شراب پینے کی بدمستیاں اب کہاں ہیں؟ وہ تو ختم ہو گئیں. جب وہی نہ رہیں تو خواب سحر کی لذت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ لذت تو رات بھر شراب پی کر اور مستیاں کرنے پر تھی. اب نہ رات بھر شراب پیتے ہیں، نہ وہ مستیاں ہیں، تو نہ وہ صبح کے وقت سونے کا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادہ شبانہ کی سرمستیوں سے جو خواب سحر کی لذت ہے وہ کوئی نواب یا رئیس ہے جو ایسی سرمستیوں میں کا عادی ہے. اور غالب واقعی نواب بھی تھے کسی زمانے میں، رئیس بھی تھے. لیکن جب جوانی کی منزل چلی گئی اور بڑھاپا آ گیا تو اب وہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی میں اب وہ صبح کے وقت سونے کا جو مزے تھے وہ اس لیے باقی نہ رہے کہ اس کے جو اسباب تھے وہی باقی نہیں رہے، کیونکہ شراب بہت زیادہ تھی. تو اب جب شراب ہمیں نہیں ملتی تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ہم ساری رات جاگتے بھی نہیں ہیں اور وہ مزے بھی نہیں ہیں. لہٰذا اب کچھ عبادت کر لینی چاہیے، مطلب یہی کہا جا سکتا ہے. تو چلیے اگلا شعر دیکھتے ہیں. اڑتی پھرے ہے خاک میری کوئے یار میں، بارے اب اے ہوا ہوا سے بالوں پر گئی.
خاک تو آپ جانتے ہیں کہ بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہیں ہے، اور ہوس کہتے ہیں آرزو کو، خواہش کو. تو کہتے ہیں کہ اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ میری جو خاک ہے وہ میرے محبوب کے کوچے میں اڑتی پھر رہی ہے، اور میں چاہتا بھی یہی تھا اور میری آرزو بھی یہی تھی. تو ہوا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اب مجھے اڑنے کے لیے بالوں پر کی کیا ضرورت رہ گئی. یعنی میں وہ عاشق پرندہ تھا جو ہمیشہ محبوب کی گلیوں میں اڑتے رہنا چاہتا تھا، لیکن اب جب میں ختم ہو گیا اور میری خاک بھی اب محبوب کی یعنی گلیوں میں اڑتی پھر رہی ہے، تو مجھے اب بالوں پر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بس اس کی یہی ایک تشریح ہے. اس کو لمبا کرنا چاہیں بات کو تو کافی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی نقطہ بیان کیا جائے مختصر ہوتا کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، اور پھر جب آپ خود اس غزل کو پڑھیں تو ہمیں امید ہے کہ آپ اس میں سے نئے نئے نقطے ضرور دریافت کر لیں گے. اگلا شعر ہے اس کا کہ ہر بو الہوس نے حسن پرستی شیار کی، اب آبروئے شیوائے اہل نظر گئی. دیکھیے، بو الہوس کا مطلب ہوتا ہے ہوس پرست، جھوٹا عاشق، اور اہل نظر جو ہیں ان کو انہوں نے سچے عاشق کے لیے استعمال کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ زمانہ ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے بدل گئے. اب تو ہر ہوس پرست اور جھوٹا عاشق خود کو حسن پرست کہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ واقعتاً حسن پرست ہے، اور یہ بہت ہی عام ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اب سچے عاشقوں کے طور طریقے کی عزت آبروئی نہیں رہی. تو اس شعر کی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آفاقیت جو ہے نا، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زندگی کے ہر معاملے میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا اطلاق کر سکتے ہیں. تو جب سچے اور جھوٹے میں امتیاز کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا تو پھر سچوں کی کیا آبرو باقی رہ سکتی ہے. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے تو آپ کو بخوبی اس کا اندازہ ہو جائے گا. اچھا، اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اگلا شعر ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ نظارے نے بھی کام کیا وہاں نقاب کا، مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی. یہ بہت ہی یعنی اس شعر میں بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی گہرائی ہے کہ آپ جتنی مرتبہ اس کو پڑھیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ غالب کس قدر باریک بین آدمی تھے. اس کی ہم جب شرح کریں گے تو آپ کو اس کا کچھ اندازہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ محبوب کا نظارہ بجائے خود ایک نقاب کی صورت اختیار کر گیا. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو نگاہ بھی اس کے چمکتے ہوئے چہرے پر پڑی، اس کے حسین چہرے پر پڑی، وہ لوٹی، واپس آئی، اور ہر نگاہ کی حیثیت ایک تار جیسی تھی. جیسے نقاب جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ مختلف اس میں تار ہوتے ہیں، ان کا بنا ہوا نقاب ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ جب ایسے بہت سارے تار اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اس کے چہرے پر بکھر بکھر کر ایک پردہ سا بنا دیا. اور وہ پردہ ظاہر ہے کہ ان سے بنا ہوا تھا نگاہوں کی جو چمک تھی، جو وہ واپس آئی تھی، لوٹی تھی. چلیے انگریزی کا ایک لفظ ہم استعمال کر لیتے ہیں کہ جو ریفلیکشن تھا، جو انعکاس تھا، تو وہ بہت سارے ان سے تار بن گئے چمکتے ہوئے، اور اس کے چہرے پر بکھر بکھر کر ایک پردہ سا بن گیا. اب جب یہ تار بکھرے اور ایک اتنا چمکیلا پردہ بنا تو یہ نظارہ بجائے اس کے کہ یعنی غالب جو محبوب تھے، ان کے جو محبوب تھے ان کے حسن سے وہ لطف اندوز ہوتے، اس سے محرومی ان کو ہو گئی، کیونکہ وہ جو نقاب ان کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑی، اور چہرے سے جب وہ نگاہ لوٹی اور اس سے بہت سارے یعنی ایسے جلوے بنے کہ ان سے بہت سارے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بار بار نگاہ جو تھی وہ اس نے چمک اور واپس آ کے اور پھر چہرے پہ جا کے
ایک طرح کا پردہ تیار کر دیا، اور وہ اتنا چمکیلا تھا کہ وہ اس سے لطف اندوز ہونے کی بجائے محرومی اس لیے ہوئی کہ اس کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تیرا رخ دیکھ کر ایسی دیوانگی طاری ہوئی کہ ہم دیدار ہی نہیں کر سکے۔ عجیب شعر ہے، اور بڑے مزے کے اور بڑے عجیب و غریب معنی ہیں اس کے۔ آپ جب دیوان غالب میں اس کو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ تو چلیے اب اگلا شعر ہے کہ فردا و دی کا تفرقہ یک بار مٹ گیا، کل تم گئے کہ ہم پہ قیامت گزر گئی۔ اچھا، اس کے معنی سن لیجئے۔ فردا کا مطلب ہوتا ہے آئندہ، آنے والا کل، اور دی کا مطلب ہوتا ہے گزشتہ کل، یعنی جو کل گزر گیا، یسٹرڈے۔ تو کہتے یہ ہیں اپنے محبوب سے کہ تمہارے جاتے ہی ہم پہ ایسی یعنی فراموشی اور بے ہوشی طاری ہو گئی کہ آج اور کل کی ہمیں تمیز ہی نہیں ہے۔ اور ایسا ہی قیامت کی نسبت بھی کہا جاتا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو ماضی بھی ختم ہو جائے گا، مستقبل بھی ختم ہو جائے گا، اور سب کچھ زمانہ حال ہو جائے گا، یعنی آج ہی کا دن ہوگا اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ بس تم کیا گئے بھائی، ہم پہ تو قیامت گزر گئی۔ اب قیامت گزرنے کے دونوں معنی لے لیجئے، یعنی نہایت سختی کا زمانہ گزرنا بھی اور خود قیامت کا آ جانا بھی۔ تو وہ محبوب سے خطاب کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس سے رخصت ہوئے تو یوں سمجھو کہ حشر ٹوٹ پڑا۔ آئندہ کل اور گزشتہ کل میں کوئی امتیاز ہی باقی نہیں رہا، کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ اس سے بڑھ کر قیامت کا نشان کیا ہوگا؟ یوں گزشتہ کل فردا سے قیامت بن گئی۔ مطلب ہے ہمارے لیے سارے وقت ایک جیسے ہو گئے۔ ویسے بھی کسی پہ کوئی پریشانی گزرے تو وہی کہتا ہے کہ مجھ پہ قیامت گزر گئی، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ اب آتے ہیں ہم اس شعر کے مقطع کی طرف، اس کا جو آخری شعر ہے اس پہ۔ مارا زمانے نے اسد اللہ خاں تمہیں، وہ ولولے کہاں وہ جوانی کدھر گئی۔ ولولہ کہتے ہیں حوصلے کو، بہت زور و شور سے کوئی ارادہ باندھنا اس کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسد اللہ خان تمہیں زمانے نے مارا ہے۔ اب زمانے کے مارنے سے مراد دراصل تو جوانی کے جانے اور بڑھاپے کے آنے کے ذکر کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں زمانے نے تباہ کر ڈالا وہ جوانی جس پہ تمہیں بڑا ناز تھا، کدھر ہے وہ؟ اور وہ تمہارے بڑے بڑے بلند بانگ ارادے وہ کیا ہوئے؟ مطلب یہ کہ جوانی کے ساتھ وہ ارادے بھی گئے اور بڑھاپا آ گیا، اور یہ تبدیلی صرف اس لیے آئی کہ زمانہ بدل گیا، یعنی شباب چلا گیا، پیری آ گئی، یعنی بڑھاپا، جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا۔ تو مرزا کا پورا نام اسد اللہ خان تھا، اور ابتدا میں اسد ہی تخلص بھی کرتے تھے۔ یہ ہم آپ کو شاید کسی غزل میں پہلے بھی یہ بات بتا چکے ہیں۔ لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ تخلص کے ساتھ پورا نام آ جانے سے ایک خوبی بھی پیدا ہوئی، اور خان سے یہ معنی نکلتے ہیں کہ کسی زمانے میں بڑے قوت اور طاقت کے مالک تھے، یعنی پیسے کے طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، جسے بڑھاپے نے ختم کر دیا۔ تو خان کا یہ بھی آپ مطلب لے سکتے ہیں، آج کل بھی خان کے یہی معنی لیے جاتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی غالب کی آج کی غزل جو ہم نے آپ کے لیے جس کا انتخاب کیا تھا۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ مقدور بھر آپ کے لیے اس کی کچھ شرح کر سکیں، آپ کو کچھ سمجھا سکیں، اور کچھ مشکل الفاظ اور معنی آپ کو بتا سکیں۔ تو بس یوں سمجھیے کہ آج کی یہ محفل اب ختم ہوتی ہے۔ آپ سے انشاءاللہ غالب کی کسی نئی غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔